کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے، یعنی وہ ایک محراب نما حجرہ بنا تھا جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی، تو ان کے ٹیچر کے طور پر یہ خالو بھی لگتے تھے اور ایج ڈیفرنس بھی بہت زیادہ تھا اور پیغمبر بھی۔ جب کبھی وہ داخل ہوتے محراب میں، وجد عندہا رزقا، تو وہاں پہ وہ رزق پاتے۔ اللہ اکبر۔ وہ رزق ایک غیر معمولی رزق، یہ نہیں کہ کوئی آ کے نذرانہ چڑھا کے چلا جاتا تھا، ورنہ تو زکریا کو پتا ہوتا کہ یار یہ تو فلاں دے گیا ہے۔ بے موسمی پھل بھی ہوتے، موسم والے بھی، بڑے زبردست قسم کا فروٹ جو لگتا نہیں تھا کہ وہ قریب سے آ سکتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے تیرے لیے یہ اتنا فروٹ آ جاتا ہے، ایسا رزق آ جاتا ہے۔ آپ ذرا پیری مریدی کے رشتے میں ذرا دیکھیں اس کو۔ پیر ہیں حضرت زکریا، اور دنیا کے بنائے ہوئے پیر نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر، اور شاگرد بھی کوئی عام نہیں ہے، سیدہ مریم ہے۔ اور پیر اپنے مرید سے، مریدنی سے، یا اپنے سٹوڈنٹ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ تیرے اوپر جو اتنا فضل و کرم ہے، خاص بے موسمی پھل ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ آپ کے پاکستان کے مرید ہوتے تو کہتے ہیں حضور تہاڈی نگاہ مرشد ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ تصوف کی لائن میں اللہ کا نام یوز ہوتا ہے، باقی فنا فی شیخ میں ہی ختم ہو جاتا ہے بندہ، فنا فی اللہ تک نہیں پہنچتا۔ قرآن میں تو فنا فی شیخ کا کوئی تعلق ہی نہیں قرآن کے ساتھ۔ قرآن میں رسول کی یا خلیفہ کی بیعت ہے، اور وہ بھی مشروط ہے اللہ کے ساتھ۔ رسول اللہ نے بھی بیعت لی نا حدیبیہ کے موقع پر، تو سورہ فتح میں آیا کہ اے نبی، یہ جو تم سے بیعت تم لے رہے ہو نا جن کی، یہ ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، ایسی بیعت پر خوشیاں مناؤ۔ بیعت کہتے ہیں بیچنے کو، بائع لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انسان کسی انسان کے آگے اپنے آپ کو نہیں بیچ سکتا، صرف اللہ ہی ہے جس کے سامنے آپ بیچ سکتے ہیں۔ پیغمبر بھی آن دا بہاف آف گاڈ آپ سے بیعت لیتا ہے۔ یہاں تو کہتے ہیں نہیں، پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی رسول ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے، پھر کرتے کرتے کدھر تک لے جاتے ہیں، وہ فنا فی شیخ میں ہی مر جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ شیخ پوچھ رہا ہے تو وہ مرید یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور نگاہ مرشد ہے، حضور آپ کی ساری برکتیں ہیں، آپ کا ہی فیض ہے، نہیں۔ جواب جو ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ ویسے قرآن و سنت کی جو ڈاکٹرن ہے اس میں بالکل یہی جواب دینا چاہیے، چاہے پیغمبر بھی سامنے موجود ہو نا، تو یہی کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہنے لگی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں تو ہونا چاہیے تھا بھی تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، میں نہیں اللہ کو مانتا، تو مجھے بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف ہی آتا ہے سارا کچھ، اللہ ہی کرتا ہے، پر کوئی ساڈا بھی وچ نظر ہے نا، فیض ہے نا، ساڈے ہی صدقے تسی کھا رہے ہو نا، صدقے صدقے سب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش دی بیماریاں نے۔ قرآن میں یہ چیز نہیں ہے، قرآن بالکل واضح ہے اپنے عقائد اور نظریات کے اندر، اور نبی علیہ السلام کی اگر زندگی آپ دیکھیں تو وہ تو آپ کو اس معاملے میں بہت سینسٹیوٹی کا لیول نظر آئے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، کتاب الجمعہ چیپٹر میں، جمعے والے چیپٹر میں، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما فقد غوا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ میرے بھائیو، اس جملے میں نہ تو کوئی لٹریچر کی خرابی ہے، نہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، کیونکہ بات اس سے سٹارٹ ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا۔
کوئی خرابی اس میں نہیں ہے لٹریچر کی. لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا, آپ فرمایا بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو. اور پھر آپ نے یعنی اس کو ایک تو غصہ نکالا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, لیکن امام الموحدین بھی ہیں, یہ ڈانٹا ہے تو ڈانٹا ہے, اس کے باوجود اتنا لوگ جو ہے شرک کی طرف جا رہے ہیں. نہ ڈانٹا ہوتا تو کیا کر رہے ہوتے. آپ فرمایا تم کہو مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. تم نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی کرے؟ وہ آگے سے کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ میں نے کوئی آپ کو اللہ مان کے تو نہیں کیا, میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی سمجھتا ہوں, آپ کو میں غیر مستقل بذات سمجھتا ہوں. عطائی ہے وہی کہانیاں جو تمہیں کرائی جاتی ہیں, جو اسی بھی کرا دے رہے ہیں اپنے کسی زمانے میں. اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں تھی. آپ نے کیٹاگوریکلی فرمایا کہ تو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی, یہ نہ کہ ان دونوں کی. حالانکہ وہ کوئی غلط نہیں تھا, پہلے وہ کہہ چکا تھا اللہ اور اس کا رسول, سٹارٹ سے ہی دونوں کہتا پھر تو غلط ہوتا. لیکن نبی علیہ السلام نے احتیاط کا یہ پہلو رکھا, اور ابو داؤد میں اس کا ایک طریقہ ہے, اس میں آگے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا قم اذهب, اٹھ اور ادھر سے نکل. اتنا غصہ. حالانکہ آپ کے اخلاقیات اس چیز کے متقاضی تھے کہ آپ اس طریقے سے ایٹیچیوڈ نہ کرتے, لیکن توحید کا مسئلہ سینسٹیو ہے. آپ ذرا سے بھی ڈھیلے پڑتے نا, امت نے کام چک کے رکھنا سی. وہ اتنا چکے ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا کے ڈیونٹی میں کلیم کر دیا, پھر بھی قوم باز نہیں آتی. کیا زمین و آسمان کی کلابیں ملاتی ہے. میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, 22 مارچ 2007 کی بات ہے, آلموسٹ 13 سال پہلے. تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میں تو نعت خانوں کی مجلس میں جانا اب چھوڑ گیا ہوں, یہ شرکیاں نعتیں پڑھتے ہیں. میں حیران ہو گیا جی, مفتی منیب صاحب کہہ رہے ہیں شرکیاں پڑھتے ہیں. وہ کیڑا اتنا وڈا شرک ہے, ایڈا موٹا گاڑا شرک جڑا مفتی صاحب کو نظر آ رہا ہے. تو کہتے ہیں یہ دیکھو نا, یہ پڑھتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو ان کو شرم نہیں آتی ہے, یہ شان الوہیت اور شان رسالت کا مقابلہ کرواتے ہیں. الفاظ دیکھیں, یہ کیا رسول اللہ یہ بات سن سکتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. سر پکڑتا بھی خدا ہے, چھڑاتا بھی خدا ہے. ذریعہ کسی کو بناتا ہے اور اس کو بھی اذن دیتا ہے اپنی اجازت سے. اسی لیے قرآن میں بار بار ہے شفاعت بھی اللہ کی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, دھونس نہیں ہے, بالاذن ہے. یہ اس طرح کے جملے بولنا, پھر اس کو کہنا دیکھیں نا جی وہ قیامت دن لوگ پکڑے جائیں گے تو حضور چھڑوا لیں گے. سر وہ یہ آپ نبی علیہ السلام کے سامنے ذرا بات کر کے دیکھیں, نبی علیہ السلام کیا دھونس سے چھڑوائیں گے؟ اس طرح کے جملے بولنا. یہاں دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے اس کو یہ بھی نہیں کہنے دیا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی. اس کو کہتے ہیں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بھی اگلا ورژن لے لیں, مسند امام احمد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت, اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں. ہمارے تو جناب بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث. تو نبی علیہ السلام فرمایا اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ ند بنا دیا, کھڑا کر دیا. قل بل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. وہ آگے کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ تو نہیں مانتا, اور ظاہر کو صحابی تو حضور کو اللہ نہیں مانتا ہوگا. یا رسول اللہ میں نے یہ کہا کہ اللہ کی مرضی سے ہی آپ بھی چاہ کے وہ جڑی ایڈی لمبی ایکویشن بنا دینا نا. اس زمانے چ کہانیاں نہیں سن پائی, بالکل 24 کیرٹ سونا تھا. اچھا کتابوں میں آج بھی ہے. میں ایک بریلوی عالم کے پاس بیٹھا ہوا ہے, ہمارے جیلم کی 3 مسجدوں میں وہ جمعہ پڑھاتے ہیں, یعنی 3 جگہ تقریر کرتے ہیں, 1 جگہ جماعت کراتے ہیں. اتنا ان کو شوق ہے دین کی خدمت کرنے کا, لیکن تنخواہ بھی لیتے ہیں تینوں جگہ سے. تو ان کے سامنے بیٹھا تو میں نے ان کو یہ حدیث بیان کرنی شروع کی نا, ابھی میں صرف ادھر پہنچا نا اجعلتنی للہ ندا,
کہتے ہیں جی مرزا صاحب آپ نے کیا سمجھا اس کو؟ میں نے کہا جی آپ سمجھائیں. وہ کہتے ہیں اصل میں حضور پوچھ رہے تھے دیکھو مجھے تم نے اللہ تو نہیں بنا لیا نا کہیں, یعنی اگر اللہ نہیں بنایا پھر یہ کہہ سکتے ہو ماشاء اللہ ہوا شئتا, جو اللہ چاہے جو اس کا رسول چاہے. میں کہ سر اگے سنتے لو, اگے الفاظ نے قل بل ماشاء اللہ وحدہ, بلکہ کیا اکیلا جو اللہ چاہے. تو حدیث نے اپنی حفاظت کر دی. حضور یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ بھئی اگر اللہ بن کے کر رہے ہو تو نہ کہا کرو, اگر مجھے مخلوق سمجھ کے کہہ رہے ہو تو پھر کہہ دیا کرو کہ جو اللہ کی مرضی اور جو اس کے رسول کی مرضی. لیکن ایک ایکسیپشن ہے یہاں پہ, جب دین کا مسئلہ کوئی آئے گا نا تو ہم یہی کہیں گے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, کیونکہ دین کون سکھاتا ہے؟ پیغمبر. لیکن جو تکوینی امور ہیں جو تقدیر سے تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. صحابہ کرام جس معاملے میں دین کے کوئی بات نہیں سمجھ آتی تھی کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. واللہ ورسولہ اعلم, کیونکہ دین تو رسول اللہ نے سکھانا ہے نا. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے, سمجھ بوجھ, اور دیتا اللہ ہے, میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا یہ جو دین بھی میں سکھا رہا ہوں نا یہ میں اپنی کوئی بات نہیں سکھا رہا, اللہ مجھے دیتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اسی کو پکڑ کے پھر والا حضرت نے شعر کہہ دیا نا, رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. وہ کہتے ہیں یہ رزق بھی رسول اللہ ہی تقسیم کر رہے ہیں, حالانکہ اس میں علم دین کی بات ہوئی تھی. آدھی بات پکڑ لی, اور وہ آپ دیکھیں حدیث بھی آدھی لکھی ہوتی ہے, واللہ معطی وانا قاسم, پیچھے بھی کچھ الفاظ نے, اور اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. یہ دین کے معاملے میں ہے, باقی معاملات میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے, نہیں, جو اللہ چاہے. اسی لیے دیکھیں ہماری ٹریڈیشن میں بھی اللہ کا شکر ہے یہی چیزیں ہیں. ہم کسی چیز کو بھی نظر سے بچانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ. کسی نے آج تک کہا ماشاء اللہ و رسول؟ مستقبل کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ. کسی نے کہا کبھی انشاءاللہ و رسول؟ ٹریڈیشن میں, کتابوں میں ہر چیز اپنی جگہ صحیح فٹ ہوئی ہوئی ہے. ہاں باقی پھر جب اس میں خرابیاں آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر آپ دیکھیں اس میں تو پھر وہ پیر کو بھی بیچ میں ڈال لیتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ اپنے کئی ایک دنیاوی معاملات میں بھی کہتے ہیں نہیں پہلے میں پیر صاحب سے مشورہ کروں گا پھر میں اس کے مطابق چلوں گا. یہ ان کی یعنی ایک گراوٹ کا لیول ہوتا ہے. تو یہ حضرت سیدہ مریم نے امت کو عقیدہ دے دیا ہے, اپنی ماننے والوں کو بھی اور ہمیں بھی, ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں کہ آپ نے یہی کہنا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہے. آپ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات سنی نا, سر دیکھیں, ہنالک دعا زکریا ربہ, این اسی وقت اسی جگہ پر, دیر اینڈ دین. ہنالک عربی میں استعمال ہوتا ہے اسی وقت اسی جگہ پر دعا کر دی انہوں نے. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة, اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما, انک سمیع الدعاء, بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. سورہ مریم میں تو ڈیٹیل ہے کہ وہ پوری تمہید بناتے ہیں کہ مجھے ایک اولاد چاہیے جو اولاد یعقوب کی وارث بنے, یعنی بنی اسرائیل کی, اور یہ جو میں ہیکل سلمانی کی دیکھ بھال کر رہا ہوں تو مجھے بھی ایک اپنا ایک گدی نشین آپ سمجھ لیں, خانقاہ نشین, یہ لیکن اللہ کی خانقاہ, جس کے لیے ہم خانقاہ کا لفظ اپنی امت میں دار ارکم, ہم اس اکیڈمی کو دار ارکم کہتے ہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام کو جب یہ لوگ کون جن کی اولادیں آج دین کا کام نہیں ہمیں کرنے دیتی, ان کے باوجداد جب کھلے عام دعوت و تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے تو نبی علیہ السلام دار ارکم میں بیٹھ کے تو لوگوں کو دین سکھایا کرتے. اس لیے ہم نے اپنی اس اکیڈمی کا نام دار ارکم رکھا ہوا ہے اس اعتبار سے. تو خانقاہ کا لفظ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن وہ چونکہ اب کافی بدنام ہو چکا ہے تصوف کی وجہ سے, اس لیے دار ارکم. پھر جب ہمارے نبی کی سنت دار ارکم ہے تو ہم کیوں ہیکل کا لفظ یا معبد کا لفظ استعمال کریں؟ ہمیں وہی ٹرمز یوز کرنی چاہیے. عبادت گاہ کے لیے مسجد کی ٹرم, اسی لیے ہم نے مسلم کی ٹرم بھی عام کی ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. آپ ساری وہ ٹرمنالوجیز یوز کریں جو قرآن اور سنت کے اندر آئی ہیں, فخر کے ساتھ کریں. مؤمن, مسلم, مسجد, یہ سارے الفاظ استعمال کریں.
ہاں البتہ اس میں غلوف نہیں ہونا چاہیے، جیسے جماعت المسلمین والے ہیں وہ کہتے ہیں نماز کا لفظ آپ نہ یوز کریں. ظاہر ہے کہ جب آپ کچھ چیزیں ریناؤنڈ ہو جاتی ہیں وہاں پہ بھی صلاح کا لفظ ضرور استعمال کریں. میں پریفریبلی یہی کہتا ہوں صلاح کا لفظ یوز کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس کو ترجمے کے طور پہ یوز کر لیتا ہے نا، مسلم کا ترجمہ مسلمان کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. اختلاف وہاں کیا کریں جہاں اوریجنل بات کا ترجمہ کرنے کی بجائے کوئی نئی بات داخل کر دی جائے. مسلم کی جگہ اگر کوئی مسلمان یوز کرتا ہے نا تو اس کا ترجمہ کر رہا ہے فارسی میں، کوئی نئی ٹرم نہیں ایجاد کر رہا. لیکن مسلم کی جگہ جب بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ آتا ہے نا، یہ نئی چیز ہے. یہ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ مسلمان کا مسلم کا ترجمہ یہ ہوا ہے. صلاح کا ترجمہ سارے نماز مانتے ہیں کہ نماز ہے، لیکن قوالی اس کو کوئی نہیں مانے گا کہ یہ صلاح کا ترجمہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اوریجنل ٹرم کو سمجھانے، جس طرح اللہ کے لیے گاڈ کا لفظ یوز کر لیں، سپریم بینگ کا لفظ استعمال کر لیں کسی کو سمجھانے کے لیے، تو یہ جواز کی حد تک درست ہے. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی گئی، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. نماز پڑھ رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر، تو فرشتے کی طرف سے ندا آئی کہ دعا قبول ہوئی ہے اور اس کے اوپر بشارت آ رہی ہے. اچھا یہ دعا بھی یاد رکھیں، جس کے ہاں اولاد نہیں اور خصوصاً اولاد نرینہ نہیں ہے تو یہ دعا بڑی کارگر ہے. اور دوسرا یہ کہ بالکل مایوسی کے آخری لیول پہ بھی پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا والا معاملہ کبھی بھی نہیں توڑنا چاہیے. اور حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بات کلک کر گئی کہ وہ اللہ جو بغیر موسمی پھل مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے اس بڑھاپے کے اندر اولاد بھی دے سکتا ہے. یہ انہوں نے اجتہاد کیا. اس طرح کا اجتہاد کیا کریں، بالکل الٹ اجتہاد نہ کر لیں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. اور سورہ مریم میں آتا ہے اس نام کا پہلے کوئی بچہ نہیں تھا، اللہ نے خود نام رکھ دیا، تصدیق کرنے والا ایک اللہ کے خاص کلمے کی. ابھی حضرت زکریا کو بھی نہیں پتا کہ یہ کلمہ کون ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ وہ تو پیدا نہیں ہوئے. تو کہا کہ تیرا وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اپنے وقت کے سب سے عظیم الشان انسان اور انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑے پیغمبر کی تصدیق کرنے والا پیغمبر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. من اللہ، اللہ کی طرف سے جو کلمہ ہوگا، وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ سردار ہوگا اور عورتوں سے ہمیشہ بچنے والا اور انبیاء میں سے اور صالحین میں سے ہوگا. ساری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے گنوا دی ہیں. عورتوں سے بچنے والا، بعض لوگ اس کو یہ سمجھے کہ شاید وہ کوئی نعوذ باللہ ان میں کوئی مردانہ صفات نہیں تھی. ایسا نہیں ہے، یعنی ان کی ایک کوالٹی تھی کہ وہ دنیا سے بہت زہد کی زندگی تھی ان کی. یقین کریں حضرت زکریا علیہ السلام کے اس بیٹے یحییٰ بن زکریا کے اگر آپ واقعات پڑھیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں ان کو اللہ نے کیا دنائی، کیا زہد دیا تھا. اسرائیلی روایتوں میں کئی ایک واقعات حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتے ہیں. تو اللہ نے پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا، ظاہر غیبی خبر دے دی کہ وہ عورتوں سے بچنے والا اور سردار، واقعی سردار کہلانے کا حقدار، انسانیت کو لیڈ کرنے والا، اور نبیوں میں سے اور صالحین میں سے ہوگا. یہ بشارت ان کو ملی. اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے کچھ باتیں اللہ تعالیٰ سے کی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. وہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے. پچھلی دفعہ ہماری گفتگو یہاں پر کنکلوڈ ہوئی تھی کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس سیدنا زکریا علیہ السلام نے اسپیشل قسم کے پھل دیکھے، اور انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے تو بجائے انہوں نے یہ کہنے کہ حضرت آپ کا ہی فیض ہے، یہ مرشد کی نگاہ کرم ہے، حالانکہ مرشد وہ پیغمبر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے. تو وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک بات کلک کی کہ اگر اللہ تعالیٰ سیدہ مریم کو بغیر موسم والے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اس بڑھاپے کے اندر اولاد یعقوب کا وارث
عطا فرما سکتا ہے جو میرے بعد ہیکل سلیمانی کی خدمت کرے، اس خانقاہ کو چلائے جو خالصتاً توحید کے لیے قائم کی گئی تھی۔ یہ کوئی صوفیاء والی خانقاہ نہیں تھی بلکہ دعوت توحید والی خانقاہ۔ اس کی ڈیٹیلز سورہ مریم میں آتی ہیں۔ بڑی لجاجت کے ساتھ انہوں نے دعا کی، دعا کا کچھ حصہ اس میں بھی آیا ہے، وہاں پر تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا سر سفیدی سے چمک اٹھا ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، وہ بھی بڑھاپے کی آخری حالت کو پہنچی ہوئی ہے، پھر بھی مجھے اولاد عطا فرما جو اولاد یعقوب، حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام، یعنی بنی اسرائیل کا وارث ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی، اور پچھلی دفعہ آیا تھا کہ اس بیٹے کا نام اللہ تعالیٰ نے خود یحییٰ رکھ دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ بیٹا اللہ کا خاص کلمہ ایک آنے والا ہے دنیا میں، یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام، ان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور یہ سردار ہوں گے سیدنا یحییٰ، اور عورتوں سے بچنے والے۔ یہاں پر یہ گفتگو آیت نمبر 39 پہ کنکلوڈ ہوئی تھی۔ اب 40 نمبر آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، جبکہ میں بڑھاپے کے آخری درجے کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ آلموسٹ 50 ایئرس کے بعد جب مینسز آنا بند ہو جاتے ہیں تو پھر عورت سے اولاد پیدا ہونے والا سلسلہ آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اب یہ لمحہ فکریہ ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو بعض اوقات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے اوپر تان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہے، یہ پیغمبروں کی توہین اس میں لازم آ جائے گی۔ تو اگر ان کی یہ ڈاکٹرن مانی جائے تو یہ قرآن میں جو آیت ہے کہ ایک پیغمبر جس کا اللہ پر یقین ہے، جو اللہ کا نمائندہ ہے اس دنیا پہ، ہمیں انبیاء کے ماننے کی وجہ سے یقین ہے کہ اگر کسی نبی کو آ کر کوئی فرشتہ بشارت دیتا ہے تو وہ ضرور پوری ہوگی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں، دعا بھی خود مانگی ہے ایک طرف اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے باوجود اس بات کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اللہ سے کہتے کہ میری اولاد کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز شو کرتی ہے کہ انبیاء بھی بیسیکلی انسان ہوتے ہیں اور انسان کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بظاہر کوئی اسباب کو بھی اس اعتبار سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ظاہری اسباب کو لے کر چلتے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے صرف اللہ پر توکل نہیں کیا بلکہ مشورے کے ساتھ خندق کھودی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ آپ کے خیمے کو ایک خاص جگہ شفٹ کیا گیا تاکہ دشمن کے حملے سے بچایا جا سکے۔ اسی طریقے سے طائف سے واپسی پر مطعم بن عدی کی پناہ نبی علیہ السلام نے حاصل کی دوبارہ مکے میں آنے کے لیے، کیونکہ خطرہ تھا آپ کی جان کو۔ اس قسم کے کئی واقعات ہیں۔ بہرحال بزرگوں کے بارے میں جو یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ تو ایک نگاہ مار کے یہ سے وہ کر دیتے ہیں، تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے، اس لیے اتنا کچھ کر لیتے ہیں، کیونکہ سٹوری میں لکھنا ہوتا ہے نا، جو مرضی لکھیں آپ۔ تو یہاں پر جب انہوں نے یہ عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال كذلك الله يفعل ما يشاء، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے جیسا کہ وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اب اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہیں اولاد دینی ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اب سسپینس تو ہے نا، ظاہر ہے اب کیسے ہوگی، کیا سلسلہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا میرے لیے کوئی ایسی نشانی مقرر کر دے کہ میں یعنی وہ ٹی ناٹ سٹارٹ کر دوں وہاں سے، کہ یہاں سے اب یہ سب کچھ آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی اس کی یہ ہوگی کہ
تم پہ 3 دن ایسے گزریں گے کہ تمہاری زبان سے تم کلام نہیں کر سکو گے، یعنی زبان بند ہو جائے گی، صرف اشارے سے گفتگو کرو گے۔ تو جب یہ ہو جائے تو سمجھو کہ یہ T0 سٹارٹ ہو گیا یہاں سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے پروردگار کو بہت یاد کرو اور اس کی پاکی بیان کرو، شام کے وقت بھی صبح کے وقت بھی۔ یعنی جب اس طرح کی کنڈیشن طاری ہوگی تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا اپنی قدرت کا فیصلہ کرنے والا ہے، اس کی ایگزیکیوشن ہونے والی ہے، تو اب تم نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کے دوران بھی جب کبھی کوئی ایسی آیات آتی جن میں اللہ کی پاکی بیان کرنے کا ذکر آتا تو اللہ کی حمد بیان کرتے، جہاں کہیں پر جنت کی آیات آتی تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے، جہاں پر جہنم کی آیات آتی تو اللہ تعالیٰ سے جہنم کے اگینسٹ پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے، اور یہ ان چند سنتوں میں سے جو آلموسٹ اٹھ چکی ہیں امت میں سے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ جب بھی قرآن میں جہری نمازوں میں قرات کی جائے تو یہ سب کچھ کیا جائے، لیکن ایون آپ دیکھیں گے کہ تراویح کی نماز میں بھی بہت کم ہی ایسا ہوگا کہ کوئی اس سنت پہ عمل کرتا ہو۔ وہاں پر تو یہ فکر پڑی ہوتی ہے کہ جلد از جلد تراویح کو ختم کیا جائے، اور پھر وہ تو پھر تیزی تو اس چیز کی متحمل نہیں ہوتی ہے کہ آپ پھر ساتھ دعائیں اور اذکار بھی کریں۔